الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ومن كذب بالبعث کفر. اور جو شخص بعث کا انکار کرے گا، بعث کو جھٹلائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلائے گا، کفر، وہ کافر ہو گیا. جو شخص مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی تکذیب کرے گا تو وہ شخص کافر ہو گیا. والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن آیت نمبر 7: زعم الذین کفروا، ان لوگوں نے خیال کیا جنہوں نے انکار کیا. ان کافروں نے خیال کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم سب ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور یہ بالکل ہی آسان ہے، یہ اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. یعنی یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ کافروں کا محض گمان ہے جس پر ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالی نے کفار کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کہتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس یہی زندگی ہے ہماری۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقع نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک، قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں بس ہم یہ آج جی رہے ہیں اور پھر ہم مر جائیں گے، دوبارہ کون اٹھے گا، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں بلکہ کیفیت بیان فرمائی، فرمائے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اگر آپ اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا، کہیں گے ہاں اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اللہ فرمائیں گے تو آج عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کا، تم نے کفر کیا تھا، تم نے بعث بعد الموت کا انکار کیا تھا، تم نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح سے اسی عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیات مبارکہ، چند آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 10 سے 17، سورۃ مطففین آیت نمبر 10 سے 17 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ویل ہو، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس سزا و جزا کے دن کو صرف وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو حد سے آگے نکل جانے والے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں، یعنی اس کی تکذیب جو کرتے ہیں وہ حد سے آگے نکل جانے والے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ جب آیات کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اگلوں کے افسانے ہیں، اساطیر الاولین۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ما کانوا یکسبون،
فرمایا یہ بات بالکل نہیں، بلکہ ان کے یہ جو ہے اگلوں کے افسانے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کے کارن، ان کے اعمال کے سبب انہوں نے جو کام کیے ہیں، انہوں نے جو کفر باللہ کیا ہے، انہوں نے جو معصیتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہیں، برائیاں جو انجام دی ہیں انہوں نے، ان برائیوں کے سبب کیا ہے؟ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی رب سے پس پردہ رکھے جائیں گے، یہ اس دن اپنے رب کی دیدار سے روک دیے جائیں گے، اوٹ میں رکھے جائیں گے اپنے رب کے دیدار سے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اور پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 10 سے 17 تک اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو ثابت کیا اور مشرکین کے، کفار کے اس عقیدے کی تردید کی کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 11 میں فرمایا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بل كذبوا بالساعة، اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی بھڑکتی آگ کو تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی ان کے اس عقیدے پر رد کیا اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے اس کی تردید فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر بھی، سورۃ فرقان آیت نمبر 11۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت کے اندر بھی ان کے اس عقیدے کی جو ہے تردید فرمائی، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 23، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، والذین کفروا بآیات اللہ، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی آیات کو، ولقائہ، اور اللہ رب العالمین کی ملاقات کو، اللہ رب العالمین کی ملاقات کا بھی انکار کیا، اور انہوں نے اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے کہ جہاں پر ان کو اس کی سزا ملی۔ تو گو کہ یہ جو بعث بعد الموت کی تکذیب، قیامت کی تکذیب، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تکذیب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے،
اور اس کے کفر ہونے کی یہ دلائل ہیں جو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یعنی سورۃ انعام کی آیت نمبر 30، سورۃ مطففین کی آیت نمبر 10 سے 17، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 11 اور سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 23۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 سے استدلال کیا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کا گمان ہے ان لن یبعثوا، کہ انہیں ہرگز جو ہے کیا ہے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا، قل بلا، آپ کہہ دیں کہ ہاں تم ضرور، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا قبروں سے، تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا دوبارہ۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ بس قبروں میں جو ہے انہی کو، نہیں، بلکہ یہ ہر کسی کو جو بھی مرا اس کو دوبارہ اٹھنا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی ہم نے تو جلا دیا، اپنے لاش جو ہے وہ بہا دی، دریا میں ہم نے بہا دی، یا کچھ ہم نے کر دیا، تو اب کیسے ہوگا؟ تو سوال یہ ہے کہ جس اللہ نے اس وقت آپ کو بنایا تھا جب آپ تھے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدم سے وجود میں لایا، تو کیا وہ اللہ رب العالمین دوبارہ آپ کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ وہ طاقت رکھتا ہے، اس کو طاقت ہے۔ تو وہ کہ لتبعثن ثم لتنبؤن، اتنا ہی نہیں کہ اٹھا لیا بس بات ختم ہو گئی، نہیں، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور آگاہ کیا جائے گا اپنے اعمال سے، جو تم نے اعمال کیے ہوں گے ان اعمال سے تم کو آگاہ کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ تمہارا ریکارڈ رکھے، وہ تمہارا پورا جو ہے جس کو ہم کہیں گے روز نامچہ تیار کرے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے۔ احصا یحصی معنی ہوتا ہے گن گن کے رکھنا، ہم نے شمار کر کے رکھا ہے، فی امام مبین، کتاب مبین کے اندر ہم نے لکھ کے رکھا ہے سب کچھ، ہم سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے تمہاری۔ تو گو کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ علیم ہے، اللہ رب العالمین حکیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا ہے ضرور تم کو اٹھائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو منکرین ہیں جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کو کہا جا سکتا ہے، ان سے یہ کہا جا سکتا ہے اگر وہ مانے کہ بھائی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ہے یہ تمام انبیاء و مرسلین نے اپنی امتوں سے بیان کیا، آسمانی کتابوں میں اس کا بیان ہوا، جتنی بھی آسمانی کتابیں گزری ہیں ان ساری آسمانی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ گویا کہ یہ متواتر ہے انبیاء و مرسلین سے، آسمانی کتابوں میں، آسمانی شرائع میں، آسمانی شریعتوں میں، اور پھر ہر امت نے اس بات کو قبول کیا۔ سابقہ جو بھی امتیں تھیں ان ساری امتوں نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کوئی فلسفی کہہ دے کہ نہیں یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اسی نظریے کو لیا آپ نے اور اس پہ جو ہے آپ اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ سارے آسمانی جتنے بھی صحیفے ہیں یا سابقہ جو جتنی بھی امتیں ہیں ان امتوں میں یہ بات مسلم تھی، آپ کیسے انکار کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی علم ہے
آپ کے پاس نہ کوئی شہادت ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی گواہی، کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے پاس، تو آپ اس بات کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے، وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ انکار کیوں کرتے ہو؟ دوسری بات یہ کہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، عقل بھی اس بات کو کئی طریقے سے مانتی ہے کہ ایسا ہوگا۔ سورۃ انعام کی ایک آیت کریمہ ہے، عظیم ترین آیت سورۃ انعام، بلکہ پورا قرآن جو ہے وہ عظیم ہے۔ سورہ انعام کی خصوصی آیت جو اس حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، آدمی جن مراحل میں گزرا ہے آج تک، آدمی انسان جن مراحل میں آج تک گزرا ہے، یہ سارے کے سارے مراحل جو ہیں اس کے عارضی رہے ہیں، مستقر۔ اللہ کو علم ہے انسان کہاں سے آیا، انسان کہاں جائے گا، اللہ رب العالمین کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین اسے پھر موت دے گا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین پھر اس کو اپنے سامنے پیش کرے گا۔ اور اس سے پہلے جب انسان جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت، یا جس وقت پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس وقت انسان موجود تھا اللہ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق، جسے ہم نے سب کو ایک ساتھ پہلی بار جو ہے پیدا کیا، اسی طرح ہم تم کو نعیدہ، ہم اسے پھر جو ہے کریں گے۔ تو عقل بھی مانتی ہے کہ یہ ممکن ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص کائنات کے اندر نہیں پایا جاتا جو اس بات کا انکار کرے کہ پہلے میں نہیں تھا، بعد میں مجھے وجود بخشا گیا۔ ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ کہ یہ وجود میں آیا، وجود پذیر ہوا، جبکہ یہ تھا پہلے تھا ہی نہیں۔ تو جس اللہ نے اس کو اس وقت پیدا کیا، جس اللہ نے اس کو اس وقت بنایا جب یہ تھا ہی نہیں، تو کیا وہ اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورۃ روم آیت نمبر 27۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ذات ذوالجلال ہے جس نے مخلوق کو شروع میں بنایا، ثم يعيده، پھر اس کو لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے پہلی بار انسان کو بنایا تھا، اللہ رب العالمین دوسری بار اس کو پیدا کرنے پہ طاقت رکھتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے دوسری بار۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورۃ انبیاء آیت نمبر 104۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اللہ فرماتے ہیں جیسے پہلی بار ہم نے پیدا کیا تھا ہم اس کو اسی طرح لوٹائیں گے۔ وعدا علینا، وعدا علینا یہ جو ہے جس کو آپ کہیں گے بہت بڑا چیلنج ہے، وعدا علینا، یہ ہم پر ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم دوبارہ اس کو پیدا کریں گے۔ انا کننا فاعلین، بے شک کہ ہم کرنے والے ہیں ایسا، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ تو گو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا تو اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اس کو۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، آسمانوں اور زمینوں کا اتنا بڑا ہونا، آسمانوں اور غریبوں کا اور جو ہے آسمانوں اور زمینوں کی یہ عجیب و غریب جو ساخت ہے،
جو بنانے کا انداز ہے، جس نے ان کو اس وقت بنایا جب یہ تھے ہی نہیں، اور پھر اتنا خوبصورت بنایا، پھر اتنی بڑی مخلوق، اتنے جو ہے بڑے ہیں یہ کہ انسان جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بنانے کی بات تو الگ ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان کو پورے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ان کو۔ اتنے بڑے عظیم جو ہے بھاری بھرکم یہ ہیکل ہیں آسمان و زمین، تو اگر اتنا بڑا ہیکل، اتنی بڑی چیزیں بنانے کی طاقت ہے اللہ رب العالمین کو، تو اس انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کرے گا اللہ رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، سورہ غافر آیت نمبر 57۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر بڑا ہے، من خلق الناس لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نازعات میں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تم کو پیدا کرنا مشکل ہے یا اتنا بڑا آسمان پیدا کرنا مشکل ہے؟ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا وہ 5 فٹ کے اس آدمی کو کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ جس نے یہ زمین اتنی وسیع و عریض بنائی وہ اس 5 فٹ کے آدمی کو کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا زمینوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ نہیں، زیادہ مشکل آسمان کا بنانا ہے، زیادہ مشکل زمین کا بنانا ہے۔ تو جس اللہ نے اس آسمان اور زمین کو، اس عظیم آسمان کو، زمین کو بنایا، تو وہ کیا ہے، وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ سورۃ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، ولم یعی بخلقہن، اور پھر وہ ان آسمانوں اور زمینوں کے بنانے سے نہیں تھکا، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں آئی، ولم یعی بخلقہن، اور ان کی پیدا کرنے پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، بقادر، کیا وہ طاقت نہیں رکھتا، علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا، ہاں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 33۔ سورۃ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آیت نمبر 81 اور 82۔ اللہ فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات ذوالجلال جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، بقادر، کیا وہ طاقت نہیں رکھتا، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا، علی ان یخلق مثلهم، کہ انسانوں جیسے لوگوں کو بنائے، بلا، ہاں، وہو الخلاق العلیم، وہ خلاق ہے۔ خلاق کے معنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، خلاق فعال کے وزن پر، وہ خلاق ہے، یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا ہی نہیں، العلیم، اس کو پتا ہے میں نے کیا پیدا کیا، اس کو پتا ہے میں نے کس کو پیدا کیا، وہ جاننے والا ہے، وہ خبر رکھتا ہے میں نے کہاں، کیا، کون، کس کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، وہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ماں کے شکم میں تم کو شکل دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے انسان کو پیدا کیا، میں نے کیا چیز پیدا کی،
اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں پورا علم ہے. علم ہی نہیں بلکہ ان کی جو ہے پرورش بھی کرتا ہے، ان کو پالتا بھی ہے، ان کی جو ہے نشو و نما، ان کے جو ہے کھانے کے انتظام، ان کے پینے کے انتظام، ان کی ساری چیزیں جو ہے یہ سارے رب العالمین کو پتہ ہے. اگر آپ انسان کے وجود پہ غور کریں گے، انسان کا وجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی کیا ہے، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ وفی انفسکم، تمہارے نفسوں میں. آدمی کتنا کھاتا ہے، آدمی کتنا پیتا ہے، آدمی کتنے تصرفات کرتا ہے، لیکن آدمی پھر ویسا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب سے آدمی پیدا ہوا تب سے اس نے کتنا کھایا، اگر وہ سارا جمع ہوتا تو کتنا فساد ہوتا، کیا حال ہوتا. آدمی کھا رہا ہے اور جا رہا ہے، جا رہا ہے اور کھا رہا ہے. آدمی جو کھاتا ہے تو اس غذا کے اللہ رب العالمین جو ہے کئی اجزاء فرماتے ہیں، کچھ جو ہے فضلات بن کر، گندی چیزیں بن کر باہر نکل جاتی ہیں، کچھ انسان کے وجود میں رہتی ہیں، اور پھر انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان بڑھتا ہے. تو یہ سارا پروگرام جو ہے اللہ رب العالمین کا ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق ہے. وہ خلاق ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا وہ اس بات طاقت نہیں کہ وہ ان جیسے لوگوں کو پیدا کرے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا حکم جو ہے ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اللہ رب العالمین کسی چیز سے فرما دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی یہاں دیر نہیں ہے. تو جب اتنی بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر وہ طاقت کیوں نہیں رکھتا؟ یہ جو منکرین ہے ان سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ عز و جل کی طاقت یہ ہے کہ ہر دیکھنے والا مشاہدہ کرتا ہے، ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ خشک ہے، زمین جو ہے وہ سوکھی پڑی ہے. موسم سرما کی آمد پر زمین ایک دم خشک ہو جاتی ہے. جو ہی موسم گرما آتا ہے وہ زمین جو ہے پھر کیا ہے، وہ پھر جو ہے لہلہا اٹھتی ہے. جو اللہ رب العالمین، جو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرنے کی طاقت کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو دیکھیں گے دبی ہوئی، خاشعہ، دبی ہوئی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم پانی نازل اس پہ اتارتے ہیں تو یہ لہلہا اٹھتی ہے، یہ اگنا شروع ہو جاتی ہے. ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس زمین کو، اس مردہ زمین کو پیدا کیا، لمحیی الموتى، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے. سورہ فصلت، سورہ فصلت آیت نمبر 39، سورۃ فصلت آیت نمبر 39. ان الذی احیاها، جس نے اس مردہ زمین کو پیدا کیا، لمحیی الموتى، وہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اسی طرح سے ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ہے یہ حصی طور بھی ممکن ہے اور واقعی طور بھی ممکن ہے. حصی طور بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، اور امر واقع بھی ہے کہ یہ ممکن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وہ واقعات بیان فرمائے جس میں سورہ بقرہ میں 5 جگہ پر اللہ رب العالمین نے، اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ 5 جگہ پہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعہ جو ہے ذکر فرمایا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام، فاماته اللہ 100 عام. ایک شخص نے صرف یہ کہا کہ بھئی یہ جو اجڑی ہوئی بستی یہ کہاں دوبارہ آباد ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو 100 سال تک مار دیا. ثم بعثہ، پھر مرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے زندہ کیا اور اسے فرمایا کم لبست، کتنے دن ٹھہرا؟ تو وہ کہنے لگا یومن او بعد یوم،
ایک دن یا آدھے دن. تو اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، ارے تمہیں تو 100 سال ہو گئے سوئے ہوئے. پھر دلیل دی اللہ رب العالمین نے. اس کو پڑھیے گا اس واقعہ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں. تو اس طرح سے جو ہے 5 واقعات بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، جو حصی طور ثابت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کیا. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں منکرین سے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کہاں ہوں گے، نہیں ہوں گے، جو یہ کہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ارے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تاکہ ہر نفس کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے. اگر ایسا نہیں، اگر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی فضول ہے، اس کا مطلب یہ زندگی بیکار ہے، اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی حکمت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. انسان کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. گائے، بیل، بھینس، بکری، یہ ساری چیزیں یہ بھی، اور اسی طرح سے پرندے چرندے یہ بھی زندہ ہیں، انسان بھی زندہ ہے. تو صرف زندہ ہونا کیا فائدہ؟ انسان ضروری ہے کہ یہاں کیا ہو، یہاں کوئی دن ہو جس میں اس کے اعمال کا اس کو بدلہ ملے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم کو ہمارے پاس لوٹا نہیں جائے گا. فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ جو بادشاہ ہے، جو برحق ہے، وہ بلند و بالا ہے، نہیں ہے کوئی اس کے بغیر، وہ عرش کریم کا رب ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 115 سے 16 تک. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور آیت کریمہ میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 15، ان الساعۃ آتیہ، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اکاد اخفیہا، قیامت کا علم میں نے پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو جو ہے بدلہ دیا جائے اس شخص کا جو وہ عمل کر، اس چیز کا جو وہ عمل کرتا ہے. وہ یہ مخفی رکھا ہے، قیامت کا علم مخفی رکھا ہے تاکہ میرے خوف سے، تاکہ میرے ڈر سے، مجھ پہ ایمان کی وجہ سے کون مجھ سے ڈرتا ہے اور اعمال صالحہ انجام دیتا ہے. کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال اپنے دل میں لیے ہوئے ہے اور اپنے اعمال، اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ برائیوں کے قریب نہیں پھٹکتا، وہ نیکیوں کو جو ہے اپنا کیا ہے، اپنا زیور بناتا ہے. کیوں؟ تاکہ کل جو ہے اس کو اپنی نیکیوں کا بدلہ ملے. کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے اور میں نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے. اگر بدلہ نہ ہو پھر تو انسان اور حیوان کی زندگی میں فرق کیا رہا؟ پھر انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں فرق کیا رہا؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ یہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس شخص کو جو مر جاتے ہیں. بلا، ان سے کہہ دو ہاں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ رب العالمین پہ وعدہ ہے، وعدہ حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، کیوں ہے یہ قیامت کا دن؟ تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کرے ان لوگوں کو جو اختلاف کرتے ہیں اس میں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے جو انکار کرتے تھے کہ وہ جھوٹے تھے. انما قولنا لشیء اذا اردناه، بے شک کہ ہماری بات جب کسی چیز سے ہم کہتے ہیں، جب اس کو کرنے کا ہم جو ہے ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن فیکون، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 38 سے 40 کو پڑھیے. سورۃ نحل آیت نمبر 38 سے 40. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. تو ان ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعث بعد الموت کا جو انکار کرنے والے ہیں، اگر وہ اس کے باوجود بھی اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جو ہے اٹھائے جائیں گے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، تو وہ معاندین ہیں، مقابرین ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ اگلی دفعہ ہوگا، اور پھر جو ہے مزید اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ اگلی بار بیان ہوں گی. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ